وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ انہیں عذاب دے۔ اب اللہ ان کو ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں، وہ تو عذاب مانگ رہی ہیں نا، عذاب نازل کر، ہم تیار بیٹھے ہوئے، کر ہم پر عذاب نازل۔ اب اللہ پاک جواب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ ان میں موجود ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ فرما دیا، اس آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ اللہ اس وقت انہیں عذاب دینے والا ہے جبکہ یہ استغفار کر رہی ہوں۔ تو یہ مختلف ڈائریکشنز میں دو کانٹیکسٹ ہو گئے، آیت ایک ہی ایجنسی ہے۔ تو پہلے اس آیت کے پہلے حصے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ کا کام نہیں ان کو عذاب کرے کہ اے محبوب جب آپ ان کے اندر موجود ہیں، بھلے وہ کافر ہیں، بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، مگر جب آپ ان کے اندر موجود ہیں تو اللہ کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے، ان کو عذاب کرے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب آپ لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نعت ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالم ہونے کا ذکر ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے کا ذکر ہے۔ اور وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کا نزول اسی موقع پر ہوا جب ایک مرتبہ کافروں نے یا اسی کافر نے یا ان دونوں نے یہ دعا کی، تو خیر کہ اس کا نزول اس موقع پر ہوا کہ جب ایک بار کافروں نے دعا کی کہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر پتھر برسا یا آسمان پر سے ہم پر کوئی عذاب نازل فرما، تو تب یہ آیت نازل ہوئی جو پیچھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور فرمایا محبوب یہ لوگ اپنے ہی منہ سے اپنی ہی موت مانگ رہے ہیں، یعنی یہ نہیں جانتے قرآن کریم کے اندر پیچھے جن نبیوں کی قوموں کے حالات گزرے ہیں ہم نے ان کا کیا حال کیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا گیا، ان کی جڑوں کو ختم کر دیا گیا، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا گیا، اپنے ہی منہ سے اپنی موت مانگ رہے ہیں۔ لیکن محبوب چونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اور آپ کو میں نے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے رحمت کاملہ اور عذاب کا ایک جگہ پر اجتماع نہیں ہو سکتا، اس جگہ پر رحمت بھی ہو اور عذاب بھی ہو۔ آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محبوب تمہاری موجودگی میں ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا ایک تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان جو ہیں وہ عذاب سے امن میں رہتے ہیں، امن میں۔ اور دوسرا یہ کہ قیامت تک انشاءاللہ مسلمانوں پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو عذاب وہ مانگا کرتے تھے یا جو عذاب پہلے نبیوں کی قوموں کے اوپر آیا تھا جس میں نیست و نابود رکھ دیا گیا تھا۔ عذاب کی کئی قسمیں، ایک عذاب نبی کی موجودگی میں آتا ہے، مگر ایک عذاب وہ ہے جس میں ان کی نسلوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کی جڑوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، جیسے آگ کی بارش ہوئی، جیسے پانی کے اندر ڈبو دیا گیا، جیسے زمین کو بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر الٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، اس طرح زمین میں دھانس دیا گیا۔ پیچھے نبیوں کی آپ نے وہ سارا پڑھا جو ان سے پڑھ کر آپ آئی ہیں۔ تو دوسرے قیامت تک مسلمانوں کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، جیسا کہ پہلی امتوں کے اوپر آتا تھا، کسی کو زمین میں دھانس دیا گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ پتھروں کا عذاب۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک مسلمانوں میں جلوہ گر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر بلا لیا گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر ہیں نا،
اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں بلا لیا گیا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ہی جلوہ افروز رہے اور جلوہ افروز ہیں نبی کریم۔ تو وجہ یہ ہے کہ آپ سے کیونکہ آپ سے دنیا کا نظام قائم ہے، اس کائنات کا انتظام قائم ہے۔ تو زمین سے اگر آپ بھی چلے جاتے دوسروں کی طرح تو زمین والوں کے لیے ایک مصیبت ہو جاتا، اور یہ زمین اپنے اس کے پر قائم ہی نہ رہتی۔ ویسے بھی اس لیے کہ مفتی احمد یاس خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ دائرے کی بقا مرکز سے ہے اور چکی کا چلنا گھومنے والے کیل سے ہے، اسی طرح آسمان کی چکی کا گھومنا مرکز مدینہ کی وجہ سے ہے، اور جو دانہ چکی میں کیل سے لگ جاتا ہے وہ چکی سے نقصان نہیں اٹھاتا، جو کیل کے ساتھ نہیں لگتا وہ چکی میں پس جاتا ہے، جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ پستا نہیں ہے، اور جو اس سے دور ہو کر پیچھے ہو جاتا ہے اس کو اللہ کا قانون پیس کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اس مرکز کا ہو گیا وہ نقصان سے محفوظ ہو گیا۔